بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ۔ میرا نام ہے محمد تحسین اکرم اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک نیو بلاگ۔ اس بلاگ میں ہم بات کریں گے آج اسلامی دنیا کی تاریخ کے حوالے سے جو 1000 سال پرانی ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلامی دنیا کی تاریخ سٹارٹ کہاں سے ہوئی اور آج تک اس نے جو سفر طے کیا اس میں کیا کچھ پایا کیا کچھ کھویا، کن علاقوں میں اس کا اصل رسوخ تھا، کن علاقوں میں اس نے اپنے کیا کہتے ہیں کہ پہنچ جمائے اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا۔ اور شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ اور اسلامی دنیا کی تاریخ ایک طویل اور گہری داستان ہے جو 7ویں صدی سے لے کر آج تک پھیل چکی ہے۔ اس عرصے میں اسلامی تہذیب نے مختلف خطوں میں اپنا اثر رسوخ قائم کیا، علم و ادب کی ترقی کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی حکومتیں قائم کیں۔ اسلامی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس میں ہر دور نے دنیا کی ثقافت، معیشت اور سیاست پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ابتدائی دور کی، اسلام کی بنیاد 610 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں آقا کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے بعد رکھی گئی۔ اس کے بعد اسلام نے تیزی سے جزیرہ نما عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلنا شروع کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا آغاز ہوا، جس کے تحت اسلامی ریاست نے خطے میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں خلافۂ راشدین کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خلافت راشدین کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں اسلام نے وسیع علاقوں تک پھیل کر عراق، شام، مصر اور ایران کو شامل کیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اموی خلافت کی، تو اموی خلافت نے اسلامی سلطنت کو مزید پھیلایا۔ دمشق کو دارالحکومت بنانے والی اموی حکومت نے اس وقت کی دنیا کے بڑے حصے جیسے شمالی افریقہ، اسپین اور ایران تک اپنے اثر پھیلائے۔ اس دوران میں اسلامی معاشرے اور ثقافت نے کافی ترقی کی اور دمشق میں عظیم علمی ادارے قائم کیے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں عباسی خلافت کی، عباسی خلافت کا آغاز 750 عیسوی میں ہوا جب عباسیوں نے اموی خلافت کو ختم کر دیا۔ عباسی خلافت کا دور علم، ادب اور سائنس کے میدان میں سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ بغداد جو عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا، اس وقت کا ایک عظیم علمی، ثقافتی اور تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ اس دوران میں بیت الحکمت جیسے ادارے قائم ہوئے جہاں پر مختلف زبانوں میں علمی ترجمے کیے گئے اور سائنس، فلسفہ، طب اور ریاضی میں ترقی ہوئی۔ سلجوقی سلطنت کی اگر بات کی جائے، سلجوقی سلطنت کا آغاز 11ویں صدی میں ہوا اور یہ سلطنت وسطی ایشیا سے شروع ہو کر ایران، عراق تک پھیل گئی۔ سلجوقی دور میں اسلام نے مزید پھیلاؤ حاصل کیا اور اس دور میں اسلامی فوجی حکمت عملی میں بھی کافی ترقی ہوئی۔ سلجوقی سلطنت کے تحت مسلمانوں نے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں اپنے اثرات قائم کیے۔ اگر مغل حکومت کی بات کرتے ہیں، مغل سلطنت کی، تو مغل سلطنت نے 16ویں صدی کے وسط میں ہندوستان میں اپنا اقتدار قائم کیا اور اس نے تقریباً 300 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مغل حکمرانوں نے اسلامی تہذیب اور ثقافت کی ایک نئی فصل کا آغاز کیا جس میں فنون، ادب اور تعمیرات نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ تاج محل جیسے عظیم تاریخی ورثے کا یہ دور تھا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں عثمانی سلطنت کی، عثمانی سلطنت کی اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو یار آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں۔ بنیاد 13ویں صدی میں عثمان غازی نے رکھی تھی اور یہ سلطنت تقریباً 600 سال تک برقرار رہی۔ عثمانی سلطنت نے مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، یورپ کے کچھ حصوں اور ایشیا میں حکمرانی کی۔ اس دوران میں عثمانی خلافت نے اسلامی دنیا کو ایک مضبوط سیاسی اور مذہبی مرکز فراہم کیا۔
عثمانی سلطنت نے مختلف مسلم معاشرے میں مذہبی، سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی قائم رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت مغربی دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اگر ہم جدید دور کی بات کرتے ہیں تو کولونیل دور اور آزادی کے جدوجہد 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران اسلامی دنیا کو یورپی طاقتوں کے زیر تسلط آنا پڑا۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی طاقتوں نے اسلامی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں سیاسی اور اقتصادی بحران آ گیا۔ اس دوران کئی اسلامی ممالک نے آزادی کی جدوجہد شروع کی اور 20ویں صدی کے وسط میں کئی مسلم ممالک نے آزادی حاصل کی۔ اگر ہم آج کے اسلامی دور کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں اسلامی دنیا مختلف سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک میں کچھ بہت ترقی یافتہ اور مضبوط معیشتیں ہیں، جیسے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات، جبکہ دیگر ممالک میں سیاسی عدم استحکام، غربت اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی دنیا عالمی سطح پر اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر توانائی، تجارتی تعلقات اور عالمی سیاست میں۔ اسلامی دنیا کی تاریخ 1000 سال پر مشتمل ہے، جس میں بے شمار سلطنتیں، جنگیں اور ثقافتیں، فلسفے اور سائنسی ایجادات شامل ہیں۔ یہ تاریخ نہ صرف اسلامی دنیا کی ترقی کی داستان ہے، بلکہ انسانیت کی مجموعی تاریخ کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اسلامی دنیا نے ہمیشہ عالمی سطح پر اپنی موجودگی اور اثرات کو محسوس کرایا ہے، اور آج بھی یہ دنیا کی ایک طاقتور اور اہم قوم ہے۔ جی دوستو، تو یہ تھی آج کا میرا ولاگ، اور اس میں میں نے کوشش کی ہے آپ کو کہ اسلامی دور جو 1000 سال پرانا ہے اس میں کچھ خاص چیزیں، کچھ خاص پہلو تھے، ان پر نظر ڈالوں اور ان کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن دوں جو آپ کے بہت کام آئے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ محمد تحسین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اے اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی قائم و دائم رکھ اور اس کی حفاظت فرما۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو یار آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔